بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے اور صحت مند ہوں گے۔ کلاس 4 کا آج ہمارا پہلا لیکچر ہے، ہسٹری آف پاکستان۔ ہمارا پیپر ہے، پیپر کا نام ہے، اور سب سے پہلا چیپٹر جو ہم پڑھیں گے وہ چیپٹر نمبر 2 ہے۔ ٹاپک ہے فارمیشن آف پاکستان کنفرنٹنگ پرابلم، یعنی تشکیل پاکستان کے بعد پاکستان کو جو مسائل پیش آئے۔ 15 اگست 1947 کو صبح 9:30 بجے قائد اعظم نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ یہ حلف ان سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عبدالرشید نے لیا۔ گورنر جنرل پاکستان کے پرچم لہرائے گئے گورنر ہاؤس میں۔ پھر پاکستان کی جو پہلی کابینہ ہے اس سے قائد اعظم نے حلف لیا۔ بلوچ ریجمنٹ نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ نواب صدیق علی خان کی قیادت میں مسلم لیگ نیشنل گارڈز نے بھی قائد کو سلامی دی۔ پھر پولو گراؤنڈ میں فوج نے قائد اعظم کو سلامی دی اور اس تقریب میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب عوام نے شرکت کی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کے مختلف مسائل، جس میں سب سے پہلے جو انتظامی مسائل ہمیں درپیش تھے ان کا جائزہ لیں گے۔ اب ہم ان انتظامی مسائل کا جائزہ لیں گے جو پاکستان کو قیام کے فوراً بعد درپیش ہوئے۔ پاکستان ایک نوزائیدہ مملکت تھا، اور سب سے بنیادی چیز، ہمارے پاس کوئی انتظامی ڈھانچہ موجود ہی نہیں تھا، کوئی دستور نہیں تھا۔ 1935 کا ایکٹ، جس کو 1935 کے قانون حکومت ہند بھی کہا جاتا ہے، اس کے تحت اختیارات منتقل ہوئے تھے ہندوستان اور پاکستان کو۔ اسی میں کچھ امینڈمنٹس کر کے اس کو پاکستان کا آئین بنا دیا گیا۔ خود قائد اعظم بھی ایک بہت بلند پایہ کے قانون دان تھے، اور انہوں نے اس طرف سب سے پہلے توجہ دلائی، اور جسٹس محمد شریف صاحب کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ قانون میں مناسب ترامیم کر کے پاکستان کے لیے، حکومت پاکستان کے لیے 35 کے ایکٹ کو قابل عمل بنائیں گے۔ چنانچہ ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن تیار ہوا۔ یہ وفاقی طرز کا تھا۔ اس میں جو شامل اکائیاں تھیں وہ تھیں مشرقی بنگال، پنجاب سرحد جس کو موجودہ پختونخوا صوبہ کہا جاتا ہے، سندھ اور بلوچستان۔ اس کے علاوہ مختلف ریاستیں جس میں بہاولپور، سوات، خیرپور وغیرہ شامل تھے، ان کی شمولیت کی گنجائش بھی موجود تھی۔ پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ کو برقرار رکھا گیا۔ پھر دوسرا تھا ہماری پارلیمنٹ کے حوالے سے۔ پاکستان کی جو پہلی پارلیمنٹ کی بچوں، اس میں وہ تمام ممبرز جو اس سے پہلے 45-46 کے الیکشن میں الیکٹ ہوئے تھے پاکستانی علاقوں سے، تقریباً ان کی تعداد 69 تھی، وہ سب کے سب اس پارلیمنٹ میں شامل تھے۔ یہ ارکان جو بھارتی علاقوں سے ہجرت کر کے پاکستان پہنچے، اس کے رکن بنائے گئے، اور ریاستوں کو بھی اس میں نمائندگی دی گئی۔ بعد میں اس میں 10 سیٹوں کا اضافہ کر دیا گیا، اور ٹوٹل جو ممبرز تھے وہ 79 ہو گئے، اور اس طرح پاکستان کی ایک نئی دستوریہ وجود میں آئی جس کو قانون ساز اسمبلی کے طور پر بھی کام کرنا تھا۔ پھر آ جاتا ہے اگلا نمبر 3 پر، کہ ایک پرچم بھی ظاہرہ قوموں کی شناخت ہوتا ہے۔ اس سے پہلے مسلم لیگ کا جو سبز جھنڈا تھا، اس میں وہ مسلم لیگ کا جھنڈا شمار ہوا پوری پاکستان موومنٹ میں، اور یہ تجویز کیا گیا کہ اس میں سفید پٹی کا اضافہ کر دیا جائے تاکہ جو اقلیتوں کی نمائندگی ہے وہ بھی ممکن ہو سکے۔
माउंट बैटन जो कि आखिरी वाइसराय था, उसकी तजवीज़ पर चाँद को 45 दर्जे पर हम देकर उसे नए तलू होने वाले चाँद की असली हालत के मुताबिक किया गया और इस तरीके से ये चाँद सितारे वाला वर्जन वजूद में आया। उसके बाद नंबर 4 पर है नया दारुल हुकूमत। इसके लिए कराची को मुंतखब किया गया। और पंजाब और बंगाल चूँकि इस वक्त उनकी तकसीम हो रही थी और इस मरहले से गुजर रहे थे, सिर्फ सिंध ही एक ऐसा सूबा था और जहाँ तक सरहद का ताल्लुक है वहाँ पर कांग्रेसी हुकूमत कायम थी, इसलिए सिर्फ एक सूबा बचता था, वो सिंध, जहाँ पर मुस्लिम लीग की वजारत थी और कराची की आबो हवा भी बड़ी मुतदिल थी। फिर मशरक़ी बंगाल से भी यहाँ से रब्ता आसान था और कराची के गवर्नर हाउस को फिर गवर्नर जनरल की रिहाइशगाह के तौर पर इख्तियार किया गया। सिंध की जो असम्बली थी उसको वहीं पर पहली दस्तूरिया का इजलास बुलाया गया। फिर दफ्तर और रिहायशी ज़रूरियात के लिए बहुत सारी निजी इमारतें भी हासिल की गईं। फौजी बारकों को दफातर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। शामियाने तक लगाए गए। पाकिस्तान के जो हिस्से का फर्नीचर था, स्टेशनरी थी, वो अभी तक हिंदुस्तान से हमारे पास नहीं पहुंची थी। कायद ने सिंध की काबीना के वज़रा को बुलाया और इन तमाम मसाइल से उहदा होने का हुक्म दिया। फिर एक और बड़ा मसला था जो कि नंबर 5 पर आप देख सकते हैं, वो है सरकारी मुलाजमीन के हवाले से उनकी मुंतकिली का मसला। किसी भी मुल्क को सरकारी मुलाजमीन के बगैर चलाना मुमकिन नहीं होता। ज़ाहिर वही इंतज़ामी मामलात को देखते हैं। तक़सीम हिंदुस्तान के वक्त आइन में ये हक़ दिया गया था कि दोनों मुल्कों में से जिसकी चाहें मुलाजमीन जो हैं वो मुलाजमत इख्तियार कर सकते हैं। अमली तौर पर ये सिर्फ एक फॉर्मल सा सिलेक्शन थी और ज़ाहिर मुलाजमीन ने मजहबी बुनियादों पर ही इसका इंतखाब किया। पाकिस्तान को अपने इस जो इंतज़ामी मामलात हैं उसको मुरतब करने में ख़ासी दिक्कत पेश आई, क्योंकि जो मुलाजिम हिंदुस्तान में मुकीम थे उनको वहाँ से पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए पहले तो स्पेशल ट्रेनें चलाने का फ़ैसला किया गया, लेकिन 8 अगस्त को एक स्पेशल ट्रेन जो बठिंडा से लाहौर की तरफ रवाना हुई तो रेलवे लाइन को डायनामाइट से उड़ा दिया गया। 3 डिब्बे इसके टुकड़े टुकड़े हो गए और 3 पटरी से उतर गए और ये एक बहुत बड़ा रिस्क बन गया मुलाजमीन के लिए ट्रेन को इस्तेमाल करना। हैदराबाद और मारावाड़ के ज़रिए गाड़ियाँ चलाई गईं, लेकिन ख़तरनाक हिंदू मुस्लिम फसादात ने रेल के सफ़र को तकरीबन नामुमकिन बना दिया मुलाजमीन के लिए। 14 अगस्त तक ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 सरकारी मुलाजमीन पाकिस्तान पहुँच पाए थे और ये एक बहुत बड़ा खला था जिसको पुर करना हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो गया। लिहाजा ये फ़ैसला किया गया कि इन मुलाजमीन को हवाई जहाज़ के ज़रिए से कराची पहुँचाया जाएगा। टाटा ओरिएंट एयरवेज़ की अभी 18 परवाज़ें ही पाकिस्तान पहुँची थी कि हुकूमत हिंद ने इस कंपनी को सरकारी तहवील में ले लिया और पाकिस्तानी अफसरों को काम करने से भी रोक दिया गया। फिर इसके बाद BOAC से रब्ता किया गया, यानी ब्रिटिश एयरवेज़ कंपनी, और ऑपरेशन पाकिस्तान के नाम से उसने 26 तैयारे इस काम पर लगाए और 4 सितंबर से इस काम का आगाज़ हुआ। इन मुलाजमीन की मुंतकिली के लिए हिंदुस्तानी इलाके में दफ्तर तबादला कायम किए गए, कराची में इस्तक़बालिया कायम किए गए और बड़ी मुश्किलों से इस इंतज़ामी सुकून को पुर किया गया। अब ये तो थे वो इंतज़ामी मसाइल जो पाकिस्तान को क़याम के बाद पेश आए। अब आगे चलते हैं। अब अगला जो हमारा इस हवाले से टॉपिक है वो सियासी मसाइल हैं जो पाकिस्तान को दरपेश थे। इसमें सबसे अहम जो मसला था सियासी तौर पर वो बरतानवी हुकूमत का तर्ज़ अमल। उस वक्त जब तक़सीम हिंद हुई तो उस वक्त बरतानिया में लेबर पार्टी की हुकूमत की ये शदीद मुखालिफ थी तक़सीम की। बरतानवी सियासतदान हमेशा इस बात को अपने लिए बाइस फ़ख्र समझते रहे कि पूरे हिंदुस्तान को जो कभी भी एक हुकूमत के तहत मुस्तविद नहीं हुआ था
ان لوگوں نے ایک جھنڈے تلے اکٹھا کیا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے اس کارنامے کو دوام بخشیں، یعنی اس کو ہمیشہ اس چیز کو قائم رکھیں۔ لیکن جب انہیں تقسیم ناگزیر نظر آنے لگی تو انہوں نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس تقسیم کو قبول کیا۔ برطانوی حکومت کا جو ایٹیچیوڈ تھا اس کا اندازہ آپ وہاں کے وزیر اعظم مسٹر اٹیلی کے خطاب سے لگا سکتے ہیں۔ اس کا میں کچھ حصہ آپ کے لیے آپ کو بتاتی ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے اس تقسیم کو لیا اور قبول کیا۔ انہوں نے یہ تقسیم اس وجہ سے کی کہ وہ سمجھتے تھے، برطانوی سیاستدان بھی اور جو برسر اقتدار طبقہ بھی، کہ واحد جو متبادل راستہ ہے ہندوستان کے مسئلے کا وہ تقسیم ہی ہے۔ تاہم وہ کہتے تھے کہ وہ بہت زیادہ پر امید ہے کہ یہ علیحدگی دیر پر ثابت نہیں ہوگی اور دونوں نو آبادیات جو ہم قائم کر رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ دوبارہ اکٹھی ہو جائیں گی اور برطانوی دولت مشترکہ کا ایک عظیم رکن بن جائیں گی۔ پھر اس کے بعد جو آخری وائسرائے ماؤنٹ بیٹن تھا اس نے بھی، بچوں یہ ذہن میں رکھنا کہ ماؤنٹ بیٹن کی یہ بڑی خواہش تھی اور اس نے قائد اعظم سے اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ وہ دونوں مملکتوں یعنی ہندوستان اور پاکستان کا مشترکہ گورنر جنرل بن جائے، پہلا گورنر جنرل۔ لیکن قائد اعظم نے اس کی اس تجویز کو ریجیکٹ کر دیا، قبول نہیں کیا، جس پر وہ بہت سیکھ پا بھی ہوا۔ اس پر جب قائد اعظم نے اس کی اس تجویز کو قبول کرنے سے معذرت کی تو ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ اس کی آپ کو کتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ قائد نے جواب دیا، اثاثوں میں ہمیں اس کی قیمت کروڑوں میں ادا کرنی پڑے گی۔ ماؤنٹ بیٹن نے نہایت سخت لہجے میں جواب دیا، اس کی قیمت تمام اثاثے اور پاکستان کا مستقبل بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کہہ کر وہ غصے سے باہر نکل گئے۔ ظاہر ہے پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا گیا تھا کہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ ایک آزاد مملکت حاصل کریں جہاں پر اسلام کے اصولوں کو نافذ کیا جا سکے، جبکہ دونوں مملکتوں کا اگر ایک ہی گورنر جنرل ہوتا تو پوری دنیا کو وہ کیسے بتا سکتے تھے کہ وہ اس حوالے سے جو کامیابی انہیں ملی ہے اور جو وہ چاہتے ہیں جس لیے یہ ٹکڑا حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا۔ پھر ایک اور اہم بات جو خطرناک بھی تھی اور جو اب تک ہماری ہندو پاک ہسٹری میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ اس کے پیچھے یہی ہندوستان کے پولیٹیشین کا، ان کے سیاستدانوں کا طرز عمل بھی ہے، انہوں نے بھی اس تقسیم کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ سردار پٹیل کے جو جذبات ہیں اس حوالے سے آپ اس کی گفتگو سے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں کچھ گفتگو آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ ان کے عزائم کیا ہیں۔ ملک کی یہ سردار پٹیل کی ہے کوٹیشن، ملک کے موجودہ حالات میں اس طرز کی تقسیم ہی بہترین ممکن حل تھا، تاہم میں یہ پختہ ایمان رکھتا ہوں کہ وہ جو آج ہم سے علیحدہ ہو گئے ہیں جلد ہی خود فریبی سے نکل آئیں گے اور باقی ہند کے ساتھ دوبارہ اتحاد ہونا بالکل یقینی ہے، جس کو خدا اور قدرت نے ایک بنایا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ کے لیے دو ٹکڑوں میں تقسیم رہے۔ اس نے تقریر کے دوران پورے وثوق سے کہا کہ تقسیم بالکل عارضی ہے اور میں نے تقسیم کو اس لیے قبول کیا کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ہند کو متحد رکھنے کے لیے اس وقت اس کی تقسیم لازمی ہے۔ اب یہی فکر تھی جس نے ہندوستان کی قیادت کو بار بار پاکستان کے آگے مختلف مسائل کھڑے کرنے، ہرڈلز کریٹ کرنے کے لیے آمادہ کیا، اور انہوں نے ایسا کیا بھی۔ پھر اس سے بڑھ کر اگلا پوائنٹ کی طرف جب ہم جاتے ہیں، چوتھا جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ریڈ کلف۔ تقسیم کے لیے 2 کمیشن مقرر کیے گئے تھے، دونوں کا سربراہ ایک انگریز تھا، یہ وکیل تھا سر سیرل ریڈ کلف۔ یہ پچھلے پیپر میں بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔
دونوں کمشنوں میں پاک بھارت نمائندے بھی تھے، دو نمائندے تھے جو ہائی کورٹ کے ججز تھے۔ اب اس نے ہندوستان نوازی کا ثبوت دیا۔ بہت سارے علاقے جو پاکستان کے حصے میں آتے تھے اس میں بھارت کو دیے، جیسا کہ پٹھان کوٹ اور گرداسپور کی تحصیلیں، مقصد اس کا کشمیر تک بھارت کو رسائی دینا تھا۔ پھر اس کے علاوہ مسلمانوں کو ضلع امرتسر کی تحصیل امبالہ، ضلع ہوشیارپور کی تحصیل وسوہا، ہوشیارپور اور نکودر تحصیل جلندھر سے محروم کیا گیا۔ ضلع فیروز پور کی تحصیل زیرہ کو بھارت میں شامل کرنے کے لیے بالکل آخری وقت میں ایوارڈ میں تبدیل کی گئی۔ پھر اس کے علاوہ لاہور کے ضلع کی تحصیل قصور اور لاہور کے بہت سارے علاقے یہ بھی پاکستان کی بجائے بھارت میں شامل کیے گئے۔ مطلب آپ یہ سمجھے کہ ایک کٹا کٹا پاکستان تھا جو ہمارے حوالے کیا گیا۔ اور سب سے اہم انسانی حوالے سے جو مسئلہ تھا وہ مائیگریٹرز کا، یعنی مہاجرین۔ شروع میں تبادلہ آبادی کی کوئی اسکیم نہیں تھی، لیکن سکھوں نے اس بات پر اصرار کیا۔ ان کا جو لیڈر تھا گیانی کرتار سنگھ، اس نے اپنے جو بھی اس کے ارادے تھے اس سے پنجاب کے گورنر ایون جیکنز کو مطلع کیا، اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا۔ اور ان کو بھارتی ہندو سیاستدانوں خاص طور پر سردار پٹیل جیسی شخصیت کی پشت پناہی بھی حاصل تھی، اور خود بہت سارے انگریز بیوروکریسی بھی ان کی فوجی خدمات کے پیش نظر ان بیچارے سکھوں سے ہمدردی رکھتے۔ جب ماؤنٹ بیٹن جو آخری وائس رائے تھا اس کے علم میں یہ بات لائی گئی تو اس نے کہا کہ کم از کم، بڑے یقین سے اس نے یہ لفظ کہے کہ کم از کم اس مسئلے پر میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ میں اس بات کا پورا انتظام کروں گا کہ کوئی کچھ تو خون اور بلوا نہ ہو۔ اگر کسی وقت معمولی ایجیٹیشن بھی ہوئی تو میں شورش کو سر اٹھانے سے پہلے ہی کچل دینے کے لیے سخت ترین اقدامات کروں گا۔ لیکن ان تمام یقین دہانیوں کے باوجود بھی ایک خون اور آگ کی ہولی تھی جو پورے پنجاب میں کھیلی تھی۔ 15 اگست کو، اب اس کی تفصیل ہمیں ہمارے بڑوں نے بھی بتائی، اکثر جو ہمارے کالج میں پاکستان ڈے سیلیبریشن کے حوالے سے پروگرام ہوتے ہیں اس میں بھی میں اکثر بتاتی رہتی ہوں کہ کس حد تک دردناک واقعات تھے جو رونما ہوئے۔ 15 اگست کو بھارت کا یوم آزادی بنانے کے لیے سکھوں کے ایک ہجوم نے امرتسر میں مسلمان عورتوں کا برہنہ کیا اور گلی محلوں میں ان کا جلوس نکلا۔ سریعام عصمت دری کی گئی اور بعض کو قربانوں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا اور بعض کو زندہ جلا دیا گیا، بعض کو زبردستی یہ لوگ اپنے گھروں میں لے گئے۔ لندن ٹائمز نے اپنی 18 اگست 47 کی اشاعت میں لکھا ہے کہ گزشتہ 50 برس کے فسادات میں جتنے افراد ہلاک ہوئے ان میں سے کہیں زیادہ ہند کے لوگ پچھلے ماہ کے مختصر سے عرصہ میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ جب امرتسر اور جلندھر کے فسادات کی خبریں مغربی پنجاب میں پہنچی، یہ ذہن میں رہے کہ جو مسلمانوں کی اکثریت کا پنجاب والا حصہ تھا وہ مغربی پنجاب اور سکھوں کی اکثریت والا مشرقی پنجاب کہلاتا ہے۔ بہرحال جب امرتسر اور جلندھر کے فسادات کی خبریں ادھر پہنچی مغربی پنجاب میں تو راولپنڈی اور ملتان میں اس کا شدید رد عمل ہوا، اور یہاں پر بھی مسلمانوں نے غیر مسلموں کو قتل عام کیا، اور اس طرح سے ان جوابی اقدامات نے پورے پنجاب کو قتل گاہ بنا دیا۔ ان لاکھوں کی تعداد میں جو بے گھر بے سر و پال ادھر پٹے، آپ کو جو ہے اکثر جو 14 اگست پہ موویز چلتی ہیں اس میں تصاویر نظر آتی ہیں مائیگریٹرز کی کہ کس طرح قسم کرسی کے عالم میں پاکستان پہنچے۔ چودھری محمد علی اپنی کتاب ظہور پاکستان میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا انتظامی مسئلہ تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ تشدد کے بھونچال سے معاشی نظام تہس نہس ہو گیا۔ ماسٹر تارا سنگھ نعرے لگاتا رہا کہ یہ جنگ ہے جنگ۔ مہاجر کیمپ قائم کیے گئے پاکستان میں، جہاں آنے والے خواہش مندوں کو امرتسر، بٹالہ، ہوشیارپور، دلی کے مہاجر کیمپوں میں رکھا گیا اور پھر وہاں سے ان کو لاہور اور شیخوپورہ کے کیمپوں میں منتقل کیا جاتا۔ بہت
بڑا ایک انتظامی اور پریشان کن مسئلہ تھا. مثال کے طور پر جیسا کہ آپ کی کتاب میں بھی درج ہے کہ 18 ستمبر 1947 کو اطلاع ملی کہ صرف جالندھر ڈویژن میں 18 لاکھ افراد پاکستان پہنچائے جانے کے لیے انتظامات کے منتظر ہیں. اب نہ ان کو خوراک کی سہولت میسر ہے، نہ پانی، نہ سایہ، صحت، صفائی اور طبی امداد تو بہت اوپر کی بات ہو جاتی ہے. 4 ستمبر 1947 کو لندن ٹائمز نے مسلمانوں کے ایک 20 میل لمبے قافلے کے بارے میں اطلاع شائع کی اور اس قافلے میں 20,000 سے زائد افراد تھے اور اکثر پیدل ہی پاکستان کی طرف بڑھ رہے تھے. یہ گرتے پڑتے تقریباً آپ دیکھیں کہ 70 لاکھ کے قریب مہاجرین تھے بے سر و سامان. ان کے پاس کپڑوں کے علاوہ جو ان کے جسم پر تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، اور ان کپڑوں کی بھی دھجیاں اڑی تھی. اسی دوران بارشیں ہوئی جس سے بہت سارے وبائی امراض کا بھی شکار ہوئے. بچوں کو، معصوم بچوں کو ان کی ماؤں کی گودوں سے کھینچ کر اور ان کے درمیان میں سے چیر دیا گیا. عورتوں کی بے حرمتی ان کے باپ اور شوہروں کے سامنے کی گئی. بہرحال یہ سب چیزیں ایک تو انسانی اعتبار سے بہت بڑا سانحہ تھی، دوسرا معاشی اعتبار سے پاکستان کی نئی حکومت کے لیے بہت بڑا بوجھ تھی. قائد کو بار بار اس مسئلے کا خود جائزہ لینا پڑتا اور وہ بڑے غمزدہ لہجے میں یہ کہتے کہ پاکستان کو پیدا ہوتے ہی اس کا گلا گھونٹ دینے کے در پہ ہے. پھر ایک اور مسئلہ نمبر 6 کی طرف اگر آپ چلے جائیں تو ممبرشپ ایشو یہ تھا کہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں جیسے یونائٹڈ نیشن ہے اور سیٹو سینٹر وغیرہ، ان تمام کی ممبرشپ جو آئی وہ بھارت کے حصے میں آئی. پاکستان کو دوبارہ سے ان بین الاقوامی اداروں کی رکنیت کے اختیار کرنے کے لیے درخواستیں ہوئی. پھر ایک اور مسئلہ تھا سرحدی گاندھی نے اٹھایا اور وہ تھا پختونستان کا مسئلہ. خان عبد الغفار خان نے ریفرینڈم کا بائیکاٹ کیا. تفصیل میں اس کی آپ کو تھوڑی سی بتا دوں. ان کا مطالبہ تھا کہ سرحد کی عوام کو بھی یہ حق دیا جائے کہ وہ آزاد ریاست بنانا چاہیں تو پختونستان بنا سکیں. 21 اگست 1947 کو قائد نے خان صاحب کی وزارت کو برطرف کر دیا تو خان صاحب نے اپنے ہم خیال سربراہوں کا ایک کنونشن منعقد کیا. پختونستان کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شمال مغربی سرحدی صوبہ کے 6 طے شدہ اضلاع اور آس پاس کے پٹھان علاقے اس پختونستان میں شامل ہوں گے. یہ مملکت دفاع، امور خارجہ اور مواصلات کے شعبوں میں پاکستان ڈومینین سے سمجھوتہ کرے گی. اور آخر میں جلسے کے آخر میں خان صاحب نے کہا کہ وہ پختونستان کے قیام کے لیے زندگی بھر جدوجہد کرتے رہیں گے. انہوں نے کہا کہ میں 1930 میں جن اصولوں پر کاربند تھا آج بھی ان پر عمل پیرا ہوں، اس لیے میرا راستہ قطعی صاف ہے. میں اس راستے سے نہیں ہٹوں گا خواہ دنیا میں تنہا ہی کیوں نہ رہ جاؤں. اب یہ ایک بہت بڑا سیاسی اعتبار سے مسئلہ تھا سمجھنے کے، جس کو کہتے ہیں کہ آستین کا سانپ والا بات تھی اور قائد اعظم کو اس سے بھی نبرد آسمان ہوتا تھا. پھر آپ نمبر 8 پر چلے جائیں تو آتا ہے جو مغربی قبائل پاٹا ایریا. بچوں یہ جو ایریاز تھے نا یہ کبھی بھی حکومت برطانیہ کے ماتحت نہیں رہے، ہمیشہ ان کے ساتھ ان کا ٹسل چلتا رہا. حکومت جو تھی برطانوی یہ سیاسی جیٹوں کے ذریعے سے یہاں پر امن و امان قائم رکھتی تھی اور پھر یہ پولیٹیکل ایجنٹ جو قبائلی شیخ ہوتے تھے ان کو امدادی رقم بھی دیتے تھے. اور چونکہ ان قبائلی شیوخ کی طرف سے ان کو ہمیشہ بغاوت کا خطرہ رہتا تھا اس لیے کافی فوج بھی یہ مغرب میں مقرر کرتے تھے. اب چونکہ سچویشن بدل گئی تھی، ایک اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی حکومت اور ان کا ملک وجود میں آ گیا تھا تو یہ نئے سرے سے یہاں کے لوگوں سے ہم اپنے رشتوں کو بھی استوار کرنا تھا. یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو پرابلم سے ریلیٹڈ. آپ کا یہ لیکچر میں آپ کے جو گروپ ہے اس میں بھی شیئر کر دوں گی. کوئی پرابلم ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے کوشچن وہاں پر پوچھ سکیں. اوکے، اللہ حافظ.